بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسرا افسر کچھ بیمار تھا۔ ایک چھوٹے سے آپریشن کے بعد بیماری دور ہو جاتی، لیکن ہم نے ڈاکٹروں کے دماغوں میں رہ کر غلط آپریشن کرا دیا، جس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ ہمارے خلاف پلان بنانے والا ایک افسر سڑک پار کرتے ہوئے ایک ٹرک کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ موت ایک چھلنی ہوتی ہے اور چھلنی میں بے شمار سوراخ ہیں۔ موت کسی بھی سوراخ سے چلی آتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ٹیلی پیتھی کے سوراخ سے آئے۔ شام میں کمانڈوز اور گوریلا فوج کو بھیجنے والے افسر کا نام سام جیکسن تھا۔ آخر میں اس کی باری آئی۔ اس نے امریکی اور اسرائیلی اکابرین سے کہا، کیا آپ حضرات اس پہلو پر توجہ دے رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ کامیاب آپریشن میں شریک رہنے والے تمام افسران اس طرح مر رہے ہیں جیسے ان کی موت اتفاقیہ ہو رہی ہو؟ ان مرنے والوں کا انداز ایسا ہے کہ ہم فرحاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کسی طرح بھی الزام نہیں دے سکیں گے۔ اس بات پر سب ہی غور کرنے لگے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ سام جیکسن کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار کا بریک فیل ہو گیا، کار بے قابو ہو گئی اور وہ حادثے کا شکار ہو کر مارا گیا۔ اب تو ان اکابرین کو پورا یقین ہو گیا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بڑی رازداری سے انتقام لیا جا رہا تھا۔ ایسے انتقام کے خلاف کیسے احتجاج کیا جائے؟ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مارے گئے ہیں۔ ان سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ وفادار کے محل میں آنے والے 2 کمانڈوز اور کئی گوریلے بھی مارے جائیں گے تو یہ احتجاج کامیاب رہے گا کہ بابا صاحب کے ادارے سے انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ احتجاج کرنے کے لیے وہ ان کمانڈوز اور گریلوں کی موت کا انتظار کرنے لگے، لیکن انتظار طویل ہوتا گیا اور انہیں موت نہیں آئی۔ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ انہیں ان کی طبعی عمر تک زندہ رہنے دیں گے۔ انہوں نے کمانڈوز سے پوچھا، کیا تمہارے دماغوں میں خیال خوانی کرنے والے آتے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، وہ وفادار کے محل میں پہلی اور آخری بار آئے تھے، پھر آج تک نہیں آئے۔ دوسرے کمانڈو نے جواب دیا، ہم کئی دنوں تک سہمے رہے، آپ لوگوں کی حکمت عملی سے انہیں اس ملک سے جانا پڑا۔ وہ اتفاقاً ہمیں اور دوسرے تمام گوریلوں کو ہلاک کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اب تک ایسا نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، وہ بہت چالاک ہیں، تم لوگوں کو انہوں نے زندہ چھوڑ رکھا ہے اور تمہارے پیچھے جتنے افسران کے دماغ کام کر رہے ہیں انہیں اس طرح مار ڈالا ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کی موت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی وہاں تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ کرین کے ذریعے کئی من وزنی پتھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھے جا رہے تھے۔ ایسے ہی وقت کرین کے شکنجے سے ایک بھاری پتھر نکل کر گرتا ہوا ان 2 اعلیٰ افسران اور ایک حاکم کے اوپر آیا۔ ان کے حلق سے چیخیں نکلی، وہ تینوں کئی من وزنی پتھر کے نیچے کچل کر مر گئے۔ بڑا المناک حادثہ تھا، ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو الزام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دوسرے تمام اکابرین نے الپا سے کہا، یہ واضح طور پر ایک حادثہ ہے، لیکن تم سمجھ سکتی ہو کہ مخالفین کس طرح انتقام لے رہے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہے، تمہیں کچھ کرنا چاہیے ورنہ ہم ایک ایک کر کے مرتے رہیں گے۔ الپا نے کہا، امریکی اکابرین میں سے بھی 4 مارے گئے ہیں، میں تنہا کتنے اکابرین کے دماغوں میں جا کر ان کی حفاظت کر سکتی ہوں؟ ابھی تمہارے دماغ میں ہوں تو تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں۔ وہ دوسرے اکابرین کے ساتھ بیٹھا وسکی پی رہا تھا۔ وسکی کا ایک گھونٹ حلق تک پہنچتے ہی زور کا ٹھنکا لگا، وہ کھانسنے لگا۔ ٹھنکا ایسا زوردار تھا کہ گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ منہ سے، ناک سے اور آنکھوں سے شراب چلک رہی تھی۔ آنکھیں وسکی کی جلن سے بند ہو گئی تھیں۔ وہ کھانستے کھانستے میز پر جھکا، دوسرے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ وہ جیسے ہی میز پر پھیلی ہوئی وسکی پر گرا، ایک دم سے آگ بھڑک گئی۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ آگ کی زد میں آ گیا۔ وہ چیخیں مارتا ہوا پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ کئی افسران اسے سنبھالنے لگے، وردی میں لگی ہوئی آگ بجھانے لگے۔ ایک افسر نے کہا، اسے فوراً اسپتال پہنچایا جائے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جلنے والے افسر کی سانس اکھڑ گئی، جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ذرا دیر پہلے الپا نے کہا تھا کہ ابھی اس کے دماغ میں ہے، اس کی حفاظت کر سکتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس کی سوچ کی لہریں افسر کے دماغ سے نکل آئیں۔ آرمی کے جوان اس کی لاش کو باہر لے گئے۔ اس حال میں تھوڑی دیر تک سب خاموش اور بے بسی سے سوچتے رہے۔ پھر الپا نے کہا، یہاں ہمارے درمیان کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے، ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے گفتگو کرے۔ وہ خاموش ہوئی، اسے اپنی بات کا جواب نہیں ملا۔ وہ پھر بولی، جواباً خاموش رہنے کے باوجود ہم آپ کی موجودگی کو سمجھ رہے ہیں، پلیز ہمارے درمیان ایسا کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم پچھلی غلطیوں کی تلافی کر سکیں اور آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بولی، آپ ہم سے سمجھوتا نہ کریں، حکم دیں، ہم تمام یہودیوں کو اسلامی ممالک سے واپس بلا لیں گے۔ اتنی بڑی پیشکش کے باوجود جواب نہ ملا۔ ایک حاکم نے کہا، الپا
ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے، تم نے اتنی بڑی آفر دی ہے، ہم واقعی اسلامی ممالک سے پسپا ہونے کے لیے راضی ہیں۔ ایسے میں تو کسی کو جواباً کچھ بولنا چاہیے تھا۔ وہ بولی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ہم سے ناراض ہونے والے یہاں ہیں اور وہاں بھی ہوتے ہیں جہاں ٹرانسفارمر مشین کی مرمت ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا مہینہ گزر رہا ہے اور اب تک مشین کی مرمت نہیں ہو سکی، جبکہ بڑے تجربہ کار مکینک اور انجینئرز کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے ماہرین کے دماغوں میں خلل پیدا کیا جا رہا ہے؟ ایک نے تائید کی، یہ تو پکی بات ہے، جان بوجھ کر بنتی ہوئی مشین کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے جیسے اتنی بڑی دنیا میں مشین کی مرمت کرنے والا ماہر ہے ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا، الپا نے بتایا ہے کہ ثانی نیلما بن کر امریکی اکابرین کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس طرح یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اس جزیرے میں بھی چال بازی دکھا رہی ہوگی جہاں مشین کی مرمت کی جا رہی ہے۔ اس کا کھلا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جان بوجھ کر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت امریکی اکابرین کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی؟ یہ امریکی ایسے نادان تو نہیں ہیں، پہلے بھی کئی بار مشین کی مرمت کراتے رہے اور فرہاد وغیرہ سے دھوکے کھاتے رہے۔ کیا ان 2 مہینوں میں انہیں اپنی اس ناکامی کے اسباب نظر نہیں آ رہے؟ بالکل سمجھ میں آ رہے ہوں گے، اس کے باوجود ان کے ماہرین اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ الپا نے کہا، بے شک آپ حضرات یہ فرض کریں کہ ایک کارآمد ٹرانسفارمر مشین ہمارے پاس ہے اور ہمارے حمایتی تمام بڑے ممالک یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے ذہین افراد کو بھی ٹیلی پیتھی سکھائیں، تو کیا ہم سکھائیں گے؟ کئی کابرین نے بیک وقت کہا، ہرگز نہیں، اتنا بڑا طاقتور علم کسی اور کو دے کر اسے اپنے برابر نہیں بنائیں گے، اپنے سے کمتر رکھیں گے، اور یہی امریکہ کر رہا ہے۔ لیکن مشین کی مرمت نہ ہونے سے اسے بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس مشین کا بلو پرنٹ ہے، کیا وہ رازداری سے دوسری ٹرانسفارمر مشین تیار نہیں کر رہا ہوگا؟ اس بات پر سب چپ ہو کر سوچنے لگے، پھر ایک دوسرے سے اس حقیقت پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ آخرکار اعلیٰ افسر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، اٹ از کنفرمڈ۔ ہمیں صرف اسی پہلو پر سوچنا چاہیے کہ وہ امریکی بڑی رازداری سے ایک نئی ٹرانسفارمر مشین بنا رہے ہیں۔ الپا، کیا تم کسی طرح یہ راز معلوم نہیں کر سکتی؟ رازداری کا مطلب ہے سب سے پہلے یوگا جاننے والے افسران اپنے اکابرین کو بتائے بغیر ہی یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ میں تو وہاں ایک دماغ میں جاتی رہتی ہوں، اکابرین میں سے کسی کے بھی چور خیالات سے یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ فرہاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہماری لائن پر سوچ سمجھ رہے ہوں گے اور وہ یوگا جاننے والے افسران تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میں کیا کروں؟ ایک بار نیلما کے پاس گئی تھی، وہ خود پورس سے خوفزدہ ہو کر بھاگتی پھر رہی ہے۔ میں پھر جا کر دیکھتی ہوں، اگر اسے پورس سے نجات مل گئی ہو تو وہ میرے کسی کام آ سکے گی۔ اس حال میں خاموشی چھا گئی۔ الپا وہاں سے چلی گئی تھی۔ نیلما کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر سادھو بابا کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ اس نے جس گرو دیو تلک داری کو ہلاک کیا تھا وہ اس سادھو بابا کا چیلا تھا۔ سادھو بابا نے کہا، تم میرے چیلے کو ہلاک کرنے کے بعد ماری ماری پھر رہی ہو، تمہیں کہیں سکون سے رہنے کا موقع نہیں مل رہا، اس وقت بھی تم بھاگتے ہوئے میری آغوش میں آ گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کہا لگانے لگا۔ ان کہوں سے یہی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنے چیلے کی ہلاکت کا انتقام ضرور لے گا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ اس کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ پتہ چلا وہ مہا شکتی مان ہے، دنیا کا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم کی کھال گینڈے کی طرح سخت ہے، اس پر تیر، تلوار اور بندوق کی گولی کے زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ اپنا لعاب زخموں پر لگاتا ہے اور زخم بھر جاتا ہے۔ اگر بندوق کی گولی جسم کے اندر پیوست ہو جائے تو وہ خود اپنے زخم کے اندر سرجری کے آلات گھسا کر گولی کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے اور لعاب سے اس زخم کو بھر دیتا ہے۔ وہ بڑی آسانی سے اس کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا، پھر تو اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر سکتی تھی۔ اس نے اس کے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا دیا مگر کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی پر ہاتھ رکھے باہر دیکھ رہا تھا اور نیلما اس کے ایک بازو کی گرفت میں رہ کر اپنے سر کو اس کے سینے پر سے ٹکائے رکھنے پر مجبور تھی۔ پھر اس نے سہم کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں اپنے چیلے کی ہلاکت کا انتقام تم سے لوں گا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ تمہیں پونم کے جسم میں پہنچانے کے بعد اس کی نیت بدل گئی تھی۔ وہ تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، تم نے اسے ہلاک کر کے اپنی حفاظت کی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کیسے جانتے ہیں؟ ویسے ہی جانتا ہوں جیسے تم میرے خیالات پڑھ کر میرے بارے میں جان سکتی ہو۔ آپ خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں؟ صرف پڑھتا نہیں ہوں، دماغ کو فولاد بنا کر بھی رکھتا ہوں۔ تم میرے اندر زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کر چکی ہو۔ ہے بھگوان، آپ انتر گیانی ہیں۔
ہم جو کچھ بھی ہیں تمہارے باپ ہیں۔ ہم نے جس طرح تمہیں بازو میں لے کر تمہارا سر اپنے سینے سے لگایا ہے، ایسا ایک باپ ہی کر سکتا ہے۔ ہم سے ابھی نہ بولو، ہم تمہارا سر اپنی دھڑکنوں سے لگائے اپنی گمشدہ بیٹی کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اسے کوئی ہوس پرست دشمن نہیں، ایک ایسا باپ ملا تھا جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، لیکن اپنی بیٹی کی جدائی میں ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بڑی دیر تک اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ وہ بولا، میرا نام گھنشیام نارنگ ہے، سب مجھے گرو کہتے ہیں، گرو نارنگ۔ ہر برس ہمالیہ پربت پر جب برف گرنے لگتی ہے تو میں وہاں 6 ماہ تک تپسیا کرتا رہتا ہوں۔ ہر روز مجھ پر برف جم کر ایک اونچا ٹیلا بن جاتی ہے۔ میں اس برف کے اندر سے نکل کر بھوجن کرتا ہوں، پھر دھیان گیان میں ڈوب جاتا ہوں۔ بابا، اتنی سردی میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور آپ کے سر کے اوپر تک برف جم جاتی ہے۔ مجھ پر سردی، گرمی اور برسات کا اثر نہیں ہوتا۔ تم اپنے کام کی بات سنو۔ تمہیں تیج پال پر بہت بھروسہ ہے، لیکن وہ تمہیں اپنی داسی بنانا چاہتا تھا۔ پارس نے گولی مار کر اسے زخمی کیا۔ اس کی اصل چور خیالات پڑے، پھر اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابع بنا لیا تھا، لیکن میں نے اس کے عمل کو اپنی شکتی سے ختم کر دیا ہے۔ تیج پال اب ہمارا معمول اور تابع رہے گا۔ اس کے 5 حواس غیر معمولی ہیں، وہ ہمارے بہت کام آئے گا، اس لیے اسے زندہ رکھا ہے۔ تم اس کے باقی خیالات اس کے دماغ میں پڑھ سکو گی۔ بابا، میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک پورس ہے، میں جانتا ہوں۔ ایک طویل عرصے سے اس کے اور تمہارے حالات سے واقف ہوں۔ میں نے طے کیا تھا کہ تپسیا کے 6 ماہ پورے ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہیں بیٹی بناؤں گا، اس کے بعد دشمنوں سے نپٹا جائے گا۔ آپ مجھے پورس سے کیسے بچائیں گے؟ پارس اور پورس یہاں سے جا رہے ہیں، انہیں جانے دو۔ جانے والے دشمنوں کو روک کر ٹکرانا دانش مندی نہیں ہے۔ یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے۔ میں تمہیں ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں تم 3 ماہ تک کسی کی مداخلت کے بغیر تپسیا کر کے مکمل آتما شکتی حاصل کرو گی۔ میرے مخالفین تپسیا کے دوران میں میرے دماغ میں آ سکتے ہیں، نہیں آئیں گے۔ میں تمہاری آواز اور لب و لہجہ بدل دوں گا۔ تمہارے پاس جو آنا چاہے گا، اس کی سوچ کی لہریں میرے دماغ میں آ جائیں گی، تمہاری طرف کوئی نہیں جا سکے گا۔ گرو نارنگ نے یہی کیا، اسے ہمارے جیسے مخالفین سے دور کہیں پہنچا دیا۔ ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ اس کی طرف توجہ دیتے۔ ہم نے پورس کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کئی ماہ تک بھاگتی دوڑتی رہی ہے، کافی سزا پا چکی ہے، اس سے انتقام لینے کے لیے پونم کے جسم کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، لہذا نیلما کو فی الحال نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن الپا نے اپنے اکابرین سے کہا تھا کہ وہ ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں امریکی چال بازیوں کو سمجھنے کے لیے نیلما سے مدد لے گی، لہٰذا وہ خیال خوانی کے ذریعے نیلما کے دماغ میں پہنچنا چاہتی تھی، لیکن گرو نارنگ کے دماغ میں پہنچ گئی۔ گرو نارنگ نے کہا، نیلما کچھ عرصے تک کسی سے رابطہ نہیں رکھے گی، لیکن تمہارا پیغام اسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ الپا نے کہا، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں۔ نیلما میری دوست ہے اور میرا نام الپا ہے، وہ میرے دماغ میں آ سکتی ہے۔ اچھا، تم الپا ہو، میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم نہیں جانتی کہ میں نیلما کا باپ گرو گھنشیام نارنگ ہوں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، نیلما کی آتما 150 برس سے زیادہ پرانی ہے۔ اتنی پرانی آتما کا باپ کہاں سے آ گیا؟ جہاں سے تم سب کے باپ آتے ہیں، اور ان کے بغیر تم میں سے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس سائنسی ترقی کے دور میں یہ مانتی ہو کہ اس کی آتما 150 برس پرانی ہے، تو یہ بھی مان لو کہ میں اس سے بھی زیادہ پرانا ہوں۔ وہ آتما شکتی کھو چکی تھی، میری آتما شکتی برقرار ہے۔ میں یہ ثابت کرنے کے لیے تمہارے جسم سے آتما کو نکال کر خود اس میں سما سکتا ہوں، پھر دنیا تمہیں الپا سمجھے گی، لیکن میں گرو گھنشیام نارنگ الپا بن کر زندہ رہوں گا۔ کیا ابھی یہ تماشا دیکھو گی؟ نہیں، پلیز نیلما کو میرا پیغام دے دینا کہ کسی وقت بھی مجھ سے رابطہ کرے۔ یہ کہتے ہی وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی، یہ جادوگر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے کئی بار نیلما کو جسم بدلتے دیکھ چکے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ وہ پھر اپنی آتما شکتی مکمل کر رہی ہے۔ وہ میری دوست ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کے برعکس میری بہت مدد کرے گی۔ اس نے اپنی یہودی کابرین سے کہا، نیلما ابھی ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ آج پتا چلا ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے، اس کا نام گرو گھنشیام نارنگ ہے، وہ مکمل آتما شکتی کا مالک ہے۔ ایک حاکم نے کہا، تمہیں اس کے باپ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، کوئی دوستی کے بغیر مدد نہیں کرتا۔ جب نیلما اپنے باپ کو بتائے گی کہ میں اس کی اچھی دوست ہوں، تب وہ میری مدد کرے گا۔ ایسے وقت الپا نے اپنے دماغ میں گرو نارنگ کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، پریشانی کیا ہے بتاؤ۔ وہ حیرانی سے بولی، تم میرے دماغ میں آئے ہو اور میں نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روکی۔ گرو نارنگ نے ہنستے ہوئے کہا، جتنی دیر بھی سانس روکتی رہو، مجھے دماغ سے نہیں نکال سکو گی۔ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی کسی نہ کسی طرح دماغ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ تم دیکھ رہی ہو۔
ओ गॉड, आप तो बहुत गैर मामूली शक्ति रखते हैं कि आप रूहानी टेलीपैथी जानने वालों के अंदर भी जा सकते हैं। नहीं, वो मुझे महसूस कर लेंगे और मैं भी इन्हें अपने अंदर महसूस करके सांस रोक सकता हूँ। पारस और पोरस आम टेलीपैथी जानते हैं, आप इनके अंदर जा सकते हैं? नहीं, बाबा साहब के इदारे के तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर रूहानी अमल किया गया है। मैं पोरस के दिमाग में गया था, वो मुझे महसूस करते हुए जैसे अनजान बना हुआ था। यहाँ जमुना दास बना हुआ है और इसी जमुना दास की शख्सियत से ताल्लुक़ रखने वाले ख्यालात इसके दिमाग से उभर रहे थे। इसके चोर ख्यालात भी इसे जमुना दास जाहिर कर रहे थे। फिर आपने नीलमा को पोरस से किस तरह बचा कर रखा है? मैंने नीलमा की शख्सियत, इसकी आवाज़ और लबो लहजा बदल दिया है और ये अमल किया है कि जो भी नीलमा के पास आना चाहे, इसकी सोच की लहरें भटक कर मेरे पास आ जाया करेंगी, जिस तरह तुम मेरे पास आ गई थी। मुझे खुशी है कि आइंदा नीलमा भी आपकी तरह महाशक्तिमान बन जाएगी। आप मेरी तरफ से इसे कामयाबी पर पेश की मुबारकबाद दें। तुम बताओ परेशानी क्या है? वो बताने लगी कि इसे शुबा है कि अमेरिकी बड़ी राजदारी से एक नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर रहे हैं। बाबा साहब के इदारे में रूहानी टेलीपैथी जानने वाले हैं, उन्होंने इस सिलसिले में मालूमात हासिल की होंगी। इसके बावजूद वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं अभी आत्मा टेलीपैथी के जरिए मालूम करता हूँ, तुम चंद मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। गुरु नारंग इसके दिमाग से चला गया। वो खुश होकर यहूदी अकाबरीन से बोली, बाबा साहब के इदारे वालों की तरह गुरु नारंग आत्मा टेलीपैथी जानते हैं, चोगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाते हैं। तुम सब के लिए खुशखबरी है कि नीलमा की गैर मौजूदगी में वो गुरु हमारे मददगार बन गए हैं। वो भी चंद मिनट बाद इस नई तैयार होने वाली ट्रांसफार्मर मशीन के बारे में हमें बताने वाले हैं। फौज के एक आला अफसर ने कहा, बेशक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन क्या ये तुम्हारा नुकसान नहीं है कि वो तुम्हारे दिमाग में चले आते हैं? एक तरह से कहा जा सकता है कि मैं नुकसान उठा सकती हूँ, लेकिन बचाव की कोई तदबीर नहीं कर सकती। मैंने सांस रोककर इन्हें दिमाग से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। वैसे आइंदा हमारी पॉलिसी रहेगी कि हम नीलमा और गुरु नारंग को हर कीमत पर दोस्त बनाए रखेंगे। इसी वक्त फैक्स के जरिए अमेरिका से खबर मौसूल हुई। इसमें लिखा था, पिछले दिनों रूस ने ऐलान किया था कि वो एक जदीद बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करने वाला है। आज अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे इसने 2 मिसाइल हमारे मुल्क के शुमाली हिस्से अलास्का में दागे हैं। अलास्का के इस हिस्से में एक सरकारी जमीन दोज असला फैक्ट्री थी, वो बुरी तरह तबाह हो गई है। सैकड़ों अफराद हलाक हो गए हैं। हम इस जारहाना कार्रवाई के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में रूस से जवाब तलब करने वाले हैं। ये फैक्स पढ़ते ही अल्पा ख्यालख्वानी के जरिए रूसी फौज के आला अफसर के दिमाग में पहुंच गई। वो इसे अपने अंदर महसूस नहीं कर सकता था। वो परेशान होकर सोच रहा था, ये क्या हो गया? हमने अमेरिकी हकाम के मशवरों के मुताबिक इन मिसाइलों को बाबा साहब के इदारे की तरफ छोड़ा था। पहले की तरह दूसरी बार भी बाबा साहब के इदारे पर हमला नाकाम रहा है, जबकि हमने बड़ी राजदारी से ये काम किया था और ये यकीन हो गया था कि फरहाद, सोनिया और इनके तमाम अहम टेलीपैथी जानने वाले अफराद इदारे में मौजूद हैं। हमारे हमले से वो सब के सब मारे जाएंगे। ख्यालख्वानी के दौरान में अल्पा ने गुरु नारंग की आवाज़ सुनी। अल्पा, तुमने इसके ख्यालात पढ़े? रूस ने अमेरिका के मशवरे से हमला किया था, लेकिन वहाँ मिसाइल पैड के फौजी ये नहीं जानते थे कि वो गायब दिमाग रहकर अलास्का की तरफ मिसाइल दाग रहे हैं, और ये भी नहीं जानते थे कि अलास्का की ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्री में नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो चुकी है, जिसकी अब पड़खचे उड़ गए हैं। वो हैरानी से बोली, अच्छा, तो उन्होंने वो मशीन अलास्का में तैयार की थी? हाँ, और कामयाबी से तैयार की थी। उन्होंने अब तक 2 दर्जन अमरीकी ज़हीन और दलेर अफराद को इस मशीन के जरिए टेलीपैथी सिखाई है। इनमें 6 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले रूस के इस मिसाइल पैड के अफसरों और फौजी जवानों के दिमागों में मौजूद थे, ताकि इस बार हमला कामयाब रहे और बाबा साहब का इदारा तबाह हो जाए। क्या रूसी अफसरों और फौजी जवानों को मालूम था कि अमेरिका से टेलीपैथी जानने वाले इनकी मदद के लिए आए हैं? नहीं, हुकूमत रूस को यह भी मालूम नहीं था कि अमेरिका ने अलास्का में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की है और इसके फौजी गायब दिमाग होकर इसी मशीन को इसके खुफिया अड्डे समेत तबाह कर चुके हैं। इन अमरीकी अकाबरीन ने बड़ी चालबाजी दिखाई थी। तमाम अमरीकी अकाबरीन ऐसी चालबाजी से बेखबर थे। सिर्फ चंद योगा जानने वाले अफसरों और फौजी जवानों ने ये प्लानिंग की थी। जो नहायत तजर्बाकार मैकेनिक और इंजीनियर्स वहां ले जाए गए थे, इन्हें 1.5 माह तक गूंगे कैदी बनाकर रखा गया था। ये सख्ती से कहा गया था कि इनके मुंह से एक जरा सी आवाज़ भी निकलेगी तो इन्हें गोली मार दी जाएगी।
وہ ایک دوسرے سے تحریر کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے باتیں کرتے تھے۔ کیا امریکی کابرین کو اب تک معلوم نہیں ہو پایا کہ ان کے ملک میں ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی ہے اور ان کے 2 درجن قابل افراد ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر چکے ہیں؟ انہیں پرسوں شام کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی کامیابی پر رات بھر جشن منایا تھا۔ انہیں صرف یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس مشین کو الاسکا کے زیر زمین اڈے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جب وہ اڈا خود ان کی پلاننگ سے تباہ ہو گیا تو ایک یوگا جاننے والا افسر اتفاق سے بچ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے انتقال کی خبر سن کر شکاگو گیا ہوا تھا۔ اس نے امریکی اکابرین کو بتایا، تب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، لیکن وہ روس کو الزام دے رہے ہیں۔ کلپا نے کہا، لیکن وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ تک نہیں لے جائیں گے کیونکہ وہ حملہ دونوں کی ملی بھگت سے ہوا تھا، اور امریکہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ ایسے حملے کے باعث کروڑوں ڈالرز کی ٹرانسفارمر مشین برباد ہو گئی ہے۔